اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا تو ذکر کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت بیان کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو تو اس کی بابت بیان کرے تو پھر تو نے اس پر تہمت باندھی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں غیبت اور تہمت دونوں کے مطلب کو بھی اور ان کی برائیوں کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی یقیناً زبان کی آفتوں میں سے ہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے موقع پر عید الاضحیٰ کے دن مینا میں اپنے خطبے میں فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں۔ سنو، کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا نہیں دیے؟ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یعنی جس طرح 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور شہر مکہ حرمت والے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت اور آبرو قابل احترام ہے۔ یعنی کوئی مسلمان ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کو قتل کرے، نہ اس کا مال لے، نہ اس کی بے عزتی کرے، اور غیبت بھی ایک ظلم و زیادتی کرنا ہی ہے۔ اس سے ایک مسلمان کی عزت پر داغ آتا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ عرض کیا کہ آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی۔ کچھ راویوں نے کہا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد یہ تھی کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا مزہ بدل ڈالے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا مال ملے۔ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ مسجنہ کے معنی ہے پانی کے ساتھ ایسے مل جانا کہ اس کے سخت بدبو اور گند سے پانی کا مزہ یا اس کی بو بدل جائے، اور یہ مثال غیبت کی مناہی میں بڑی اثردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا پیغمبر خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہ جو کچھ بولتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ فائدہ، عربی میں محاکہ کو پہلے استعمال کسی کی برائی یا جسمانی کمی کی نقل اتارنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے وہ لنگڑا کے چلتا ہے یا کبڑوں کی طرح سر جھکائے رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی نقل بھی غیبت میں شامل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کلمے کی بابت کہ صفیہ تو چھوٹے قد کی ہیں، آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت میں بیان فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ایک دوسرے کی بابت ایسی بات کرنا جو کسی کے لیے ناگوار ہو یا اس کو نیچا دکھاتی ہو، یا کسی جسمانی کمزوری کی نقل اتارنا یا برائی کے لیے ایسے بیان کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، تمام مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، مظلوموں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔